A few weeks ago, Mohammed ibn Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia, made some very shocking statements in an interview about rejecting hadith when it comes to legal punishments and the constitution. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی اہم بحث چلی تھی اور سعودی عرب کے ولی عہد جو ہے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان، اس کا ایک انٹرویو آیا تھا جو سوشل میڈیا پر بہت چلا، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، تقریباً 90 منٹ کی وہ انٹرویو تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قانون کی بنیاد صرف قرآن ہے، حدیث میں سے چند احادیث ہے جو قابل اعتماد ہے، باقی نہیں، اس لیے قانون کا بنیاد جو ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں یا دیگر ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور ہر آئے دن وہ بدعت کفر وغیرہ کے فتوے صادر کرتے ہیں، تو اب ان سے یہ پوچھنا تھا کہ اس پر آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی، اس پر کیوں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ بات پاکستان میں کسی نے کہی تھی تو آپ سوچ لیں کہ اس کا کیا حشر ہوتا۔ اب وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دو اصول ہیں، قرآن اور سنت احادیث، جو کہ بیٹے بھی وہاں پر ہے، سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی مکمل خاموشی اس پر اختیار کی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ دو طرح کا جو رویہ اختیار کیا ہے انہوں نے، آخر اس میں کیا بات ہے کہ اس پر کچھ بھی وہ نہیں بول؟ اس پر مختصر سا میں کچھ بات کروں گا کہ اسلامی ریاست میں جو قانون نافذ کرنا ہے وہ صرف قرآن سے ہوگا یا احادیث سے بھی ہوگا، اس دو پر ہم بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کو، جن اشخاص کو مختلف علاقوں کا عامل مقرر کیا گیا تھا، گورنر مقرر کیا گیا تھا، جیسے شام لے لے، بحرین لے لے، ان کو امام الانبیاء نے کیا ہدایت فرمائی تھی؟ بخاری کو روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا، عامل یا مقرر کیا گیا تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی اس طرح سے مسئلہ آ جائے تو تم فیصلہ کس چیز پر کرو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بکتاب اللہ، میں اللہ کے کتاب پر فیصلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدْ، تم وہ کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بسنت، آپ کی سنت پر پھر میں عمل کروں گا، اس میں ڈھونڈوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ حضور نے پھر فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر وہاں پر بھی ایسی صورتحال آ جائے تو انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اگر اس میں بھی نہ ملے ہم اور نہ ہو تو پھر میں اپنی رائے پر فیصلہ کروں گا، میں اس بابت کوتاہی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اجتہد برأیی، بہت خوش ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب ویرضی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گویا قانون کی بنیاد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ 1 نمبر پر قرآن، 2 نمبر پر سنت، اور 3 نمبر پر پھر اجتہاد۔ اگر ہم بغور جائزہ کر لیں تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد پھر جنہوں نے حکومت کی ہے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 7 صحابہ ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے۔ بہرحال مروان بن حکم، اس میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہے یا تابعی ہے،
اگر صحابہ میں شمار کیا جائے تو 8 پھر آتے ہیں. اور پھر انہوں نے حکومت کی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت کی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی ہے. اور اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں نہ ملے کوئی کسی مسئلے بارے میں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر مشورہ اہل العلم سے. سب کا دائرہ یہی تھا, سب کا منہج یہی تھا, سب کا طریقہ یہی تھا. تاریخ کا ڈیپلی مطالعہ کرے تو ان سے بھی پتہ چلتا ہے. اگر ہم اس میں مثالیں لے لیں تو بہت سے مثالیں ہمارے لیے وہاں سے ملتی ہیں. جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ سے لڑنا کہ اب ان کے ساتھ لڑا جائے یا نہیں لڑا جائے, اس میں مسئلہ آیا کہ جنہوں مانعین زکوٰۃ ہے, جو منکرین زکوٰۃ ہے, ان کے ساتھ آیا لڑنا چاہیے یا لڑنا نہیں چاہیے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لڑنا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کس طرح سے ان سے لڑا جائے. اب ایک حدیث کو دونوں نے دلیل بنایا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لیا, من قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ و دمہ, لڑنے کی گنجائش نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا بحق الاسلام. اب ایک حدیث دونوں کے لیے دلیل اور فیصلہ حدیث پر ہوا, ان سے لڑنا چاہیے. جتنے صحابہ نے بھی حکومت کی ہے, قرآن سنت مشورہ اس پر عمل کیا ہے. امت میں جتنے اہل علم گزرے ہیں, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, ظاہری ہو, آج کل کے جو سلفی ہے, یہ 5 تقریباً مکاتب فکر بنتے ہیں. یہ 5 مکاتب فکر یہ تھے, اور 3 مکاتب فکر جو تھے وہ اعتقادی تھے, جس میں اشاعرہ ہیں, ماتوریدیہ ہیں اور ظواہری ہیں. 8 کے 8 متفق آ رہے ہیں کہ پہلی دلیل قرآن, دوسری دلیل سنت, اور تیسری دلیل وہ اجماع اور قیاس. اس پر سب متفق وہ آ رہے ہیں. 1400 سال 1450 سال سے یہی اتفاق آ رہا ہے. اسی تاریخی تسلسل کو نہیں چھوڑتے ہم, دلائل کے بحث میں نہیں جاتے. یہ تاریخی تسلسل ہے اور ہم اس تاریخی تسلسل پر قائم رہیں گے. جو باتیں ہو رہی ہیں یہ نئی باتیں نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی منمانی تشریح قرآن کریم کی کر سکے, کیونکہ اگر ہم حدیث کو دلیل نہیں بنائیں گے تو پھر ہم منمانی تشریح کریں گے. اگر ہم حدیث کو دلیل بنائیں تو ہم پابند ہو جاتے ہیں قرآن کریم کی اس تشریح کی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, اس کی پھر ہم پابند ہو جاتے ہیں. یہ پہلے بھی اس طرح سے ہوا ہے تاریخ میں. متقدمین کے دور میں دو گروہوں نے بہت ہی جبر کیا, معتزلہ مامون الرشید اور معتصم باللہ جو عباسی خلیفہ تھے. یہ کہہ کر کہ اجماع امت کی تعبیر کو مسترد کر کے اپنی عقلی تعبیرات پر عمل کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے لگائے گئے. اور مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے, اس پر مسئلہ تھا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, اس پر دلیل لائے, قرآن اور حدیث سے ثابت کرے تو پھر میں مانوں گا, ایسے نہیں مانوں گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو, اس پر بھی بات ہوگی. سینکڑوں لوگوں پر جبر کیا. خوارج نے منمانی تفسیر کی, بصرہ پر قبضہ کر کے 6000 لوگوں کو شہید کیا. وہ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے, موجود تھے, اور وہ وہاں پر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. لمبا مناظرہ ہے, بس یہی کہہ رہے تھے کہ تم سب مرتد ہو گئے ہو, پھر گئے ہو تم, کوپے والے صرف بچ گئے. ضحاک ان کا کمانڈر تھا. اس کے بعد تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اکبر بادشاہ ایک نئے روپ سے آئے کہ دن کی وہی تعبیر کریں گے جو من مانی تعبیر ہو. یہ پہلے بھی تھا, معتصم باللہ, ضحاک, اکبر نے بھی یہی کیا تھا. ایسا ہی نہیں چلے گا کہ تم کہو کہ قرآن ہی قانون ہوگا. احادیث میں تو بہت سے کم احادیث ہے جو ٹھیک ہے, باقی ٹھیک نہیں ہے. رجم پر رد کرو کہ رجم کا قانون جو ہے وہ نہیں ہے ثابت, لہٰذا اسے ہم قائم نہیں کر سکتے.
لہٰذا ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخر یہ کس ڈگر اور کس راہ پر چل رہے ہیں. اور پھر ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں کسی نے ایک نے اس پر بات نہیں کی کہ یہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن ہی قانون ہوگا حدیث قانون نہیں ہوگا, اور احادیث میں سے زیادہ ذخیرہ وہ اتھینٹک نہیں ہے. لہٰذا اس کو کس طرح سے رد کیا جا سکتا ہے؟ کل بھی قرآن سنت ہمارے لیے دلیل تھی, آج بھی قرآن اور سنت ہمارے لیے دلیل ہے, اور انشاءاللہ قرآن اور سنت ہی ہمارے لیے دلیل رہے گا. وہ جو واویلا کر رہے ہیں, جو ہر وقت بدعت اور کفر کے فتوے جال رہے ہیں, وہ بھی خاموش. علامہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں خضر حیات, ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا. اس طرح غیر مقلدین جو نام نہاد اہل الحدیث ہے, جو ان سے پیسے لیتے ہیں, اور انہوں نے اس پر بہت بات کی کہ اس کو ہم انگریز کے کہنے پر یہاں پر لائے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت ہمارے دو اصول ہیں, تو ایک اصول کو تو انہوں نے توڑ دیا, تو تم کیوں خاموش ہو وہاں سعودی عرب میں بیٹھ کر؟ اگر یہ بات پاکستان میں کسی نے کی تھی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت